تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ نبوکدنضر یا بخت نصر بابل یا بابلونیا کا بادشاہ زمانہ شہزادگی میں مصر کو فتح کیا، اپنے باپ نبولاصر کے بعد تخت پر بیٹھا۔ 597 قبل مسیح میں یہودہ میں دوبارہ بغاوت ہوئی تو یروشلم کو تباہ کر دیا اور 4000 یہودیوں کو گرفتار کر کے بابل لایا۔ یہودیوں کی اس قید کو بابل کی اسیری کہا جاتا ہے۔ اس عہد میں سلطنت کی زیادہ تر دولت بابل کی قلعہ بندی اور تعمیرات پر خرچ کی۔ اس کا محل عجوبہ روزگار تھا۔ بابل کے مولک باغات 7 عجائبات اسی نے بنوائے تھے۔ بابل علم و ادب اور تہذیب و تمدن کا بہت بڑا مرکز تھا۔ بائبل میں اس کا ذکر نبوکدنضر کے نام سے ہے۔ بعض متقدمین و متاخرین کے مطابق ان اسیران بنی اسرائیل کی تعداد 80,000 تھی اور ان اسیران میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی موجود تھے۔ حمورابی کی حکومت ختم کر کے بادشاہ بننے کے بعد جب نبوکدنضر بیت المقدس پر حملہ آور ہوا تو اس نے بیت المقدس کو مکمل اجاڑ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے باقیات کو لوٹ لیا، محلات کو تباہ کر دیا اور ہیکل سلیمانی میں موجود کتب کو جلا دیا، جس میں تورات کے اصل نسخے بھی شامل تھے، اور انبیاء علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل کیا اور اس کی شکل و صورت کو مسخ کر دیا۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک بخت نصر کے چہرے کا مسخ پہلے شیر کی شکل و صورت میں ہوا، پس شیر درندوں کا بادشاہ بن گیا۔ پھر بخت نصر کا مسخ تبدیل ہو کر گدھ کی شکل میں ہوا، پس گدھ پرندوں کا بادشاہ بن گیا۔ پھر بخت نصر کا مسخ بیل کی شکل و صورت میں ہوا، پس بیل چوپایوں کا بادشاہ بن گیا۔ بخت نصر کا یہ مسخ 7 سال تک ہوتا رہا، لیکن اس کا دل انسان کا دل ہی رہا۔ اسی وجہ سے وہ بخت نصر تمام مسخ شدہ صورتوں میں بھی انسانی سوچ اور طرز عمل کو اپنائے رہا اور حکومت کرتا رہا، جو اس وقت بھی اس کے پاس تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو انسانی شکل عطا کر دی تو اس کی روح بھی لوٹا دی۔ سدی لکھتے ہیں کہ جب بخت نصر کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ انسانی شکل عطا کی تو اس کو بادشاہت بھی لوٹا دی۔ چنانچہ اس وقت بخت نصر کے نزدیک حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے ساتھی سب سے زیادہ باعزت تھے، جن کو بخت نصر اسیران بیت المقدس کے طور پر قید کر کے بابل عراق لے کر آیا تھا، کیونکہ یہودیوں کو اس قربت سے بہت شدید حسد تھا۔ بس یہودی امراء بخت نصر سے کہنے لگے کہ دانیال علیہ السلام جب پانی پی لیتے ہیں تو ان کا پیشاب پر سے اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بات اس وقت ان میں بہت معیوب سمجھی جاتی تھی۔ بنا بری بخت نصر نے اس بات کو جاننے کی خاطر یہودی امراء اور حضرت دانیال علیہ السلام کی دعوت کی۔ پھر انہوں نے کھانا کھایا اور پانی پیا۔ دوسری طرف بخت نصر نے دربان کو حکم دیا کہ کھانا کھانے کے بعد حاضرین میں سب سے پہلے جو بھی پیشاب کرنے کے لیے باہر نکلے اسے کلہاڑے سے قتل کر دینا چاہیے، وہ پیشاب کرنے والا یہی کیوں نہ کہے کہ میں بخت نصر ہوں۔ بس تم اس سے کہنا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ بخت نصر نے مجھے تیرے قتل کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ کھانا ختم ہوا تو سب حاضرین میں سے پہلے بخت نصر پیشاب کی شدت کی وجہ سے بے قرار ہو کر سب سے پہلے کھڑا ہوا، جو اس کو اچانک ہی اتر آیا تھا۔ لہٰذا وہ باہر نکلنے لگا تو دربان اس پر کم روشنی کی وجہ سے حملہ آور ہوا۔ تو بخت نصر بولا میں بخت نصر ہوں، تو دربان بولا تو جھوٹ بولتا ہے، بادشاہ نے مجھے تیرے قتل کا حکم دیا ہے، اور اس پر کلہاڑے کا وار کر دیا، جس سے بخت نصر ہلاک ہو گیا۔ اس کے توحیدی ہونے کے متعلق وہب بن منبع فرماتے ہیں کہ بعض یہود و نصارہ میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ بخت نصر موت سے قبل ایمان لے آیا تھا یا نہیں، مگر بعض یہودی علماء کہتے ہیں کہ اس نے انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا اور بیت المقدس کو تباہ کیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول نہ کیا اور وہ کافر ہی مرا۔ بخت نصر کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس نے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کروایا تھا۔ بخت نصر بادشاہ نیک بخت اور صالح اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی نہایت اطاعت کرنے والا تھا۔ اس نے ایک عورت سے شادی کی جس کے ہمراہ ایک نہایت حسینہ و جمیلہ بیٹی تھی۔ جب وہ لڑکی سن بلوغت کو پہنچی، بادشاہ اٹھتی جوانی کی بہار حسن دیکھ کر اس پر فریفتہ اور دیوانہ ہو گیا۔ اس نے لڑکی کی ماں سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا۔ وہ بہت خوش ہوئی کہ چلو دونوں ماں بیٹی بادشاہ کے حرم میں عیش و عشرت سے رہیں گی۔ تاہم اس کو اندیشہ اس بات کا تھا
کہ بادشاہ وقت کے 2 ہمسر پیغمبروں کا پیروکار ہے اور یہ کام ان پیغمبران خدا کی شریعت کے خلاف ہے، تو اس نے بادشاہ سے کہا میری بیٹی کا حق مہر تیرے دونوں پیغمبروں کا سر ہے، اگر تو یہ مہر ادا کر سکے تو لڑکی حاضر ہے۔ بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بیت المقدس اور حضرت زکریا علیہ السلام کو جنگل کے ایک درخت کے اندر ناحق قتل کروا دیا۔ ان پیغمبران خدا کے قتل ناحق ہوتے ہی غضب الہی نازل ہوا، دن تاریک ہو گیا، ایک بادشاہ خونخوار فوج لے کر اس شہر پر چڑھ دوڑا، بادشاہ سمیت بہت سارے لوگ قتل کر دیے گئے، بچ جانے والوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون بہنا بند نہ ہو رہا تھا، جسد مبارک کا جب قبر میں رکھا جاتا تو قبر خون سے لبریز ہو جاتی۔ بادشاہ لشکر نے قسم کھائی جب تک خون بند نہ ہوگا میں اس شہر کے لوگوں کا قتل کرواتا رہوں گا۔ اس نے گرفتار قیدیوں کے قتل عام کا حکم جاری کر دیا، ہزارہ آدمی تحقیق کر دیے گئے مگر خون بند نہ ہوتا تھا۔ تو اس وقت ایک شخص حضرت یحییٰ علیہ السلام کی لاش پر آیا اور کہنے لگا تم پیغمبر ہو یا ظالم؟ ایک خون کے بدلے میں ہزارہ آدمی قتل ہو چکے، اب کیا سارے جہان کو قتل کرواؤ گے؟ اتنا کہنا تھا کہ خون بہنا بند ہو گیا۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔